بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ کی بیگم کا بیان آ چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اگلی حکومت آ رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی اگلی حکومت آ رہی ہے؟ دیکھیں جب بادشاہ جو ہے نا وہ داڑتا ہے نا تو آواز بڑی دور تک جاتی ہے، تو انہیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، عوام کس طرف کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کی صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے اور کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، ان کی حکومت آ رہی ہے. اور رانا ثناءاللہ کی وہ بھی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں چلائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے گا تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہوگا اور ان کے اوپر ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے، کیسز جو ہے وہ انہوں نے خود ختم کروائے ہیں ڈیل کے ذریعے، تو جیل میں تو انہوں نے ہونا ہے. اچھا سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کا جو واپس آنا وہ ناممکن ہے، کچھ ہے ایسی خبریں؟ دیکھیں چوہدری صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کا ہے، لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب کو ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون کس کی کیا قربانی اور کس نے کیا کیا ہے. ڈیفینیٹلی فواد چودھری صاحب نے یا دیگر ہمارے اس وقت جو سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو سارا فیس کرتے تھے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس وقت اپنا ٹائم جو ہے گزارا ہے. تو خان صاحب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ گیا ہے، تو وہ فیصلہ خان صاحب کا ہے. نہ آپ کا ہو سکتا ہے، نہ ان کا ہو سکتا ہے، نہ میرا ہو سکتا ہے، نہ جہانگیر کا ہو سکتا ہے، نہ کسی میکن کا ہو سکتا ہے، نہ کسی راجے کا ہو سکتا ہے، نہ کسی مبشر کا ہو سکتا ہے، نہ عظیم بھلے کا ہو سکتا ہے. اچھا نعیم پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہمیں اب جیل کے دروازے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جڑتی ہیں. تو میرا خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا کر دینا چاہیے. قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ کر دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. جو بلز وغیرہ آج بھی اجلاس بلایا گیا ہے کہ مختلف ترامیم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو، یہ چاہتے ہیں کہ جو توہین عدالت ہے، کنٹیمپٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ترامیم ہو. اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کے عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے. پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا، یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے، تو ہم کسی صورت سے قبول نہیں کرتے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ویک کے جو ہے ایڈاک ججز کی ہے ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں، انہوں نے اوتھ لے لیا ہے، تو حامد رضا خان صاحب ابھی تک کال نہیں دے رہے وکلا تحریک کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وکلا تحریک کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ اچھا، حامد خان صاحب نے کال کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل اب نکلیں گے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہیں نکل رہے ہیں. تو ایڈاک ججز تو لگ گئے ہیں. رات کو بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے کہا جی حامد خان صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی سینئر جو ہیں لوگ ان کو لیڈ کرنا ہوگا، اور حامد خان صاحب کیونکہ سربراہی کرتے ہیں، ایک گروپ کی سربراہی کرتے ہیں. اب آپ کے بیان کے بعد حامد رضا خان صاحب جو حامد خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ نعیم اور پنجوتا کون ہے؟ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور ان کے اوپر پھر سوشل میڈیا نے پھر انہیں کیا جواب دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی بات پسند نہ آئے تو ڈیفینیٹلی بندہ ریئیکشن کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو اگر میں اب ایسا کہہ دوں تو پھر انہیں برا لگ جائے گا، وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے. تو یہ غلط بات ہے. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ادھر کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی چائے بنانے والا ہے، کوئی کوک ہے، کوئی دفتر کا کلرک ہے، کوئی یہاں پر سٹاف جو ہے آفیسر ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، کوئی سیکیورٹی کا اہلکار ہے، تو ان لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. سیکرٹری انفارمیشن جو ایک پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، ان کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں. عروبہ کی ضمانت کیوں ہوئی ہے؟ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ کیوں ہوا ہے؟ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ ضمانت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ جو آج کمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ساتھ عروبہ جو ہے منسوب تھی، اور 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلاتی تھیں، وہ ہینڈل کرتی تھیں، وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہینڈل کرتی تھیں. لیکن جب ایویڈنس کی بات آتی ہے تو پراسیکیوشن تو مکمل ناکام رہی، اور یہ بات کہنا کہ وہ اکاؤنٹس چلاتی ہے تو یہ بات تو غلط ثابت ہوگی. اور جو موبائل ہے اس کا پہلے دن ہی لے لیا گیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرا پاسورڈ بھی لے لیا گیا جس میں سارا ڈیٹا ہر چیز اویلیبل تھی. تو آپ نے پاسورڈ بھی جو لے لیا تھا تو پھر آپ پیش کر دیتے ثبوت. آج انہوں نے ایک میڈیا سیل جو ہے بنایا ہوا ہے نون لیگ نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کمپین کریں سٹارٹ، ہمیں دہشت گرد ڈیجیٹل دہشت گرد بنا رہے ہیں. یعنی جو بندہ بات کرے گا آپ کے چوری ڈاکے، آپ کے لوٹنے کے اوپر، اس کو آپ دہشت گرد بنائیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتا؟
शर्म नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा चुका है तो फिर क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे? वो इस्तीफ़ा दें, उन्हें घर जाना चाहिए और इंसाफ जो है मुल्क में होना चाहिए। इंसाफ के लिए हमारी जंग है। और जो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, देखें मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहूँ, न्यूट्रल का जुमला इसलिए यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि ये हॉट टॉपिक बन चुका है। उस वक्त जब खान साहब ने न्यूट्रल की बात की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि साइफर जो है अमेरिका से आया और जो चौकीदार है, देखें आर्मी चीफ जो है जो वो मुल्क का एक इदारे को हेड करता है, तो डेफिनेटली जब कोई बाहर से साजिश होती है तो वहाँ पर जितने भी इदारे होते हैं उन्होंने साथ देना होता है। तो उन्होंने कहा चौकीदार का काम ये नहीं है कि बाहर से आकर कोई डाका करे और बाहर बैठा चौकीदार वो कहे कि बेशक हो जाए जी मैं न्यूट्रल हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी और आज भी खान साहब ने ये बात की है कि न्यूट्रल जो है आप हो जाएं। न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इदारों के अंदर मुदाखलत हो रही है, आज जजेस के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, आज जरगमाल बनाया जा रहा है, आज लोगों को अगवा किया जा रहा है, आज वीको डाले उठा लेते हैं लोगों को। तो आज खान साहब कह रहे हैं कि आपका काम नहीं है सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप अपनी हानी हदूद के अंदर रहें, लिहाजा आप मुल्क को चलने दें, आप जो है न्यूट्रल हों। तो मैं उन तमाम सहाफ़ियों को, उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े सवालात कर रहे थे कि हमें जवाब नहीं मिल रहा कि खान साहब के 2 बयानात हैं, तो ये मैंने आपको खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अच्छा नईम साहब, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने नए इंतखाबात के लिए कहा था कि नए इंतखाबात की तैयारी करें, जबकि गुज़श्ता एक दो रोज़ पहले जमात इस्लामी की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आप तो जीते हुए हैं, 45 फॉर्म हैं आपके पास, तो आप इसके लिए क्यों नहीं लड़े? वो ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है बल्कि दाल सारी काली है। ये मामला क्या है? बड़े आप ज़बरदस्त सवाल करते हैं, लेकिन जहांगीर भाई जैसे करते हैं वो तो फिर कमाल ही है ना जी। तो बात ये है कि जो मामला यहाँ पर खान साहब ने बात की इलेक्शन की, तो उन्होंने सिनेरियो के अंदर की है कि ये हुकूमत जो है ये ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है, ना ये जो है मुल्क के अंदर माशत कंट्रोल कर सकती है, ना ये इकॉनमी कंट्रोल कर सकती है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये जेली हुकूमत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे, तो भागने के बाद डेफिनेटली इलेक्शन होता है। पहली डिमांड हमारी ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे जीते हुए हैं उन लोगों को जो है वो इक़्तिदार दिए जाए, उन्हें बिठाया जाए। और सेकंड हमारी ये है कि जब ये भागें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जैसे पहला डाका डाला गया है, ये डाका ऐसे ही डाला गया तो मुल्क जो है मज़ीद जो है वो पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा नहीं, मैं पंजोता साहब ये बताइएगा कि ट्रिब्यूनल